اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے منی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد طیب کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ منی یہ خصیے کے اندر پیدا ہوتی ہے اور بالغ ہونے پر خصیے کی بریق مخصوص نالیوں کے اندر مسلسل پیدا ہوتی رہتی ہے۔ شہوت کے علاوہ بعض اوقات اس کی پیدائش کم ہوتی ہے۔ منی پیدا ہو کر منی کی نالیوں سیمینل ویسلز میں جمع ہوتی جاتی ہے اور وقت انزال خارج ہوتی ہے۔ منی ایک سفید مائل گاڑھا مائع ہوتا ہے۔ اس کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے۔ اس مائع کے دو حصے ہوتے ہیں، لیکور سیملیننگ، یہ انڈے کی سفیدی کی طرح کی سفید شفاف اور لیسدار رطوبت ہوتی ہے۔ نمبر 2، سیمینل گریسل، یہ چھوٹے چھوٹے گول ذرات یا دانے نما اجسام، ان کے اندر منی کے گرم سپرمٹوزا ہوتے ہیں۔ جب مرد عورت سے مباشرت کرتا ہے تو اس وقت میں تقریباً 2.5 ملی لیٹر منی خارج ہوتی ہے۔ انزال کے ساتھ ہی شہوانی جذبات سرد ہو جاتے ہیں۔ منی کے افعال درجہ ذیل ہیں۔ منی سیمن ایک سفید مائل ملائم رطوبت ہوتی ہے۔ منی کے اندر فی ملی لیٹر 10 ملین سپرم موجود ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند انسان کی منی میں 80% سپرم ایکٹیو موٹائل بہتر حرکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کے انزال میں ایجیکولیشن میں 2.5 ملی لیٹر مواد خارج ہوتا ہے۔ منی کے اندر موجود سپرم عورت کے بیضہ سے مل کر زائگوٹ بناتے ہیں۔ ایک دفعہ کے اخراج منی میں تقریباً 200 سے 500 ملین سپرم خارج ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کے انزال ایجیکولیشن میں 2.5 ملی لیٹر مواد خارج ہوتا ہے۔ منی کا سپرم دمدار ہوتا ہے۔ جب یہ بیضے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی دم ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ اپنی ایک خاص بو رکھتی ہے جسے سیمینل آڈر کہلاتی ہے۔ یہ رطوبت ہلکی الکلائن ہوتی ہے۔ دوران مباشرت اس کے اخراج سے لذت پیدا ہوتی ہے اور مباشرت کا انتہائی لذت کا مرحلہ اس کے اخراج کا مرحلہ ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر حمل کے استقرار کے لیے 60 سے 70% سپرم کا ہونا سائنسی طور پر ضروری ہے، لیکن اگر قدرت جائے 1% سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ سپرماٹوزا یہ تولیدی خلیات ہوتے ہیں جو سیمن کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ منی کے اندر موجود اس کے دانہ دار حصے سیمینل گرینیولز بھی ہوتے ہیں۔ یہ خصیوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جب مرد عورت سے مباشرت کرتا ہے تو اخراج ہونے والی منی سپرماٹوزا کی تعداد 200 سے 500 ملین ہوتی ہے، لیکن حمل قرار پانے کے لیے صرف ایک سپرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سپرم کی ساخت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے: نمبر 1 ہیڈ، نمبر 2 مڈل پارٹ، نمبر 3 ٹیل۔ سپرم جب عورت کی وجائنا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی تعداد ملین میں ہوتی ہے۔ عورت کے اندام نہانی میں سپرم کے داخل ہونے سے 1.5 منٹ میں یہ رحم تک پہنچ جاتا ہے۔ کئی لاکھ سپرم میں سے ایک سپرم عورت کے بیضہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور زائگوٹ بنتا ہے۔ جیسے ہی سپرم اور بیضہ اووم ملتے ہیں تو استقرار حمل ہوتا ہے۔ سپرم کے اگلے سرے پر ایکروسم ہوتا ہے جو اووم کی جھلی میں راستہ بنا کر داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سپرم عورت کے بیضہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی دم ٹیل ٹوٹ جاتی ہے۔ سپرم کے اووم میں داخل ہوتے ہی اس کے گرد ایک خول بن جاتا ہے اور کوئی دوسرا سپرم اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ سپرم کی رفتار 2-3 ملی میٹر فی منٹ ہوتی ہے۔ سپرم کا سائز عورت کے انڈے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ سپرماٹوزا کا بننا، فارمیشن آف سپرماٹوزا، جب لڑکا بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا سپرم بنانے کا نظام کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ بلوغت سے شروع ہو کر طویل عرصہ جاری رہتا ہے۔ سپرم سیمی فیرس ٹیوبیولز میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے پیدا ہونے کا عمل
FSH ہارمون، فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور ٹیسٹوسٹیرون کے زیر اثر ہوتا ہے۔ سپرم کی تیاری کے طویل مرحلے کا کام اس میں چند ہفتے لگتے ہیں۔ جب سپرم تکمیل شدہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ڈیڈیمس اور دیگر نالیوں سے ہو کر انزال کے لیے تیار رہتے ہیں اور بوقت مباشرت بذریعہ انزال باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر سپرم ایک عرصہ تک خارج نہ ہو تو یہ ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سپرم نہ بننے سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور قدرت کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ اگر ایک عرصہ منی کا اخراج نہ ہو تو اس سپرم کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔